اور ایک چیز میں اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو بتاتا ہوں میرے محترم بھائیوں، یہ 300 بیماریوں کا علاج ہے، اور میں نہیں کہتا، اس کے بارے میں گوگل پہ جا کے سرچ کرو، آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اور یہ چیز الحمدللہ پاکستان میں ہر علاقے میں پائی جاتی ہے، پہاڑوں کو چھوڑ کے۔ وہ ہے سوہانجنا، وہ ہے سوہانجنا۔ دیکھو ہمارے ہاں اس کے کبھی سوہانجنے کی مولیوں کا چار پڑتا تھا کہ نہیں پڑتا تھا؟ میرے محترم بھائیوں، سوہانجنا کے پتے اس کو خشک کر کے پاؤڈر بناؤ، اس کا نام ہے مورنگا۔ مورنگا، اس کا کاوا، سردی ہے روز پیو۔ یہ جن لوگوں کو چائے کی بیماری ہے نا، یقین جانو یہ چائے کی بیماری کی جگہ پہ یہ کاوا پیئیں، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی۔ اس کے صرف چند فائدے بتاتا ہوں۔ زندگی میں سر درد نہیں ہوگا، آپ کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا، اور خاص طور پہ وہ مریض جن کے گردے خراب ہیں، جو ڈائلیسس پہ ہیں، جن کے جگر خراب ہیں، جن کے پیٹ میں پانی پڑا ہوا ہے، جن کے پیروں میں سویلنگ ہے، پاؤں سوج چکے ہیں، جن کی آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہے، مورنگا پاؤڈر 2 کپ پانی لو، 1 چائے کا چمچ مورنگا پاؤڈر ڈالو، 1 چمچ اس میں گڑ ملاؤ، اور 1 چمچ اس میں لیمن ملاؤ، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، 2 کپ پانی 1 کپ رہ جائے مٹی کی ہانڈی میں۔ 1 کپ صبح، 1 دوپہر، 1 شام، کھانے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد پیو۔ یقین جانو میرے محترم بھائیوں، آپ کے دماغ کے لیے، آنکھوں کے لیے، آپ کے دل کے لیے، آپ کے جگر کے لیے، آپ کے معدے کے لیے، آپ کے پھیپھڑوں کے لیے، آپ کے گردوں کے لیے، آپ کی آنتوں کے لیے، آپ کی ہڈیوں کے لیے، آپ کے پٹھوں کے لیے، آپ کی طاقت کے لیے، قوت کے لیے، آپ کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے تحفہ دیا ہے۔ اور یہ اتنا سستا ہے، اتنا سستا ہے، اتنا سستا ہے۔ آپ کے یہاں یہاں پہ مورنگا سوہانجنا میرے محترم بھائیوں 10-15 روپے کا اس کا پودا آتا ہے، صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ پودے لگاؤ۔ واللہ گجرانوالے میں ایک بھائی ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے جب آپ سے سنا نا، میں نے 1000 پودا لگایا، اور آج کہتا ماشاءاللہ میں اتنے پتے بانٹتا ہوں، اتنے پتے بانٹتا ہوں، میں لوگوں کو خوش ہو کے دیتا ہوں کہ یار تم بھی لے لے، تم بھی لے لے، تم بھی لے لے۔ میرے محترم بھائیوں 10-15 روپے کا پودا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے جہاں زمین خالی دیکھو وہاں پہ لگا دو۔ اور یہ اتنا بڑا صدقہ ہے، اور اس کے پتوں سے جو آکسیجن نکلے گی نا لوگوں کے اندر جائے گی، واللہ یہ بھی بیماریوں کی شفا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائیں ان کو اپناؤ۔ اور کیا پسند فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکہ مکمل سالن ہے۔ سرکہ، یہ جو لوگ آج عام بیماری ہے یورک ایسڈ، عام بیماری ہے، یہ لوگ کسی کے جوڑ درد ہیں، کسی کے پیروں میں درد ہے، کسی کے پاؤں کی تلیوں میں درد ہے، چھوٹے انگور جو ٹیڑھے ہو گئے ہیں، یہ آرتھرائٹس، روماٹائڈ آرتھرائٹس، آسٹوملیشیا آرتھرائٹس، یہ گاؤٹ، گینٹھیا، یہ یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، میرے محترم بھائیوں بہترین علاج ہے۔ کیا؟ وہ جو کلونجی میتھی دانے کا پانی ہے نا، اس کے اندر 1 چمچ سیب کا سرکہ ملا کے صبح بھی پیو، دوپہر بھی پیو، شام بھی پیو، اور یہ زیادہ دن مت پیو، یہ 10 سے 15 دن پیو، یقین جانو یورک ایسڈ 100% ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے، یہ گینٹھیا کے لیے، یہ آسٹوملیشیا آرتھرائٹس اور روماٹائڈ آرتھرائٹس کے لیے، میرے محترم بھائیوں ادرک، لہسن، پودینے، ناردانے کی چٹنی ہر کھانے کے ساتھ 2 چمچ صبح، 2 دوپہر، 2 شام لو۔ اور یہ جو سوہانجنا مورنگا پاؤڈر بتایا ہے، اس کا کعوہ صبح بھی پیو، دوپہر بھی پیو، شام بھی پیو، بہترین علاج ہے۔ اور اپنے گھر میں جو مہمان آئے نا، واللہ میرے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو میں یہ چائے بھائی کے تکلف میں نہیں پڑتا، میں ان کو کبھی سوہانجنے کا کعوہ بنا کے دیتا ہوں، کبھی ان کو ارجن کی چھال کا کعوہ، تو میں اکثر جو بوڑھے آتے ہیں میں کہتا ہوں چاچا پیا کر، اندر تیرا دل بھی مضبوط ہوئے گا، تیرے دل کے پٹھے بھی مضبوط ہوں گے۔ جن لوگوں کے مسلز، یہ جو دل کے مسل ہیں، اس کو مایوکارڈیل مسلز کہتے ہیں، اور آج یہ بیماری عام ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں دل کمزور ہو گیا، دل لمبا ہو گیا، یہ جو ہارٹ کے مسئلے لارج ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو انجائنا پیکٹورس ہے، یہ جو دل میں درد ہوتا رہتا ہے، کہتے ہیں چبک پہندی ہے، انج کر کے پھاڑ لینا، وہاں بڑی درد ہوتی ہے،
میرے محترم بھائیوں دوائیاں کھانے کے بجائے کیا لینا چاہیے ہمیں؟ ارجن درخت کی چھال کا کہوا پیو. اور یہ آپ کے فیروز پور روڈ کے اوپر کتنے ارجن کے درخت لگے ہوئے ہیں. اپنے گھروں میں ارجن درخت کو اگاؤ, یقین جانو اس کی چھال لے کے جائے گا آپ کے لیے صدقہ ہوگا. اور جب تک رہے گا آپ مر جاؤ گے وہ پیچھے جو استعمال کرتا رہے گا, اس کا پھل جہاں جہاں جا کے نیا درخت لگائے گا وہ سارا بھی آپ کے حصے میں کیا آئے گا. اور اس میں سے جو آکسیجن نکلے گی وہ جو انہیل کرے گا اس کے جسم کو جو طاقت ملے گی وہ بھی اللہ کی قسم آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.